اهدنا الصراط المستقيم. شاہد رضی صاحب نے یعنی کہا اسی مسئلے کو لکھتے ہیں اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا اولیاء کرام وغیرہ حاضر ناظر ہے یا غیب دان ہے یا کارساز ہے، آرا بایت پشت لو، آرا بایت اس کو ذبح کر دو، ودر مقابر مسلمین آرا دفن نہ بایت کر دو، مسلمانوں کی قبروں کے اندر اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے، اس پر تو خدا کی لعنت برسے گی، تو قبرستان پر خدا کی رحمت ہونی چاہیے، یہ رحمت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں امام تیمیہ، امام ابن قیم پر کیونکہ مصائب بڑے بڑے آئے ہیں، بڑی تکلیفیں آئی ہیں، خدا کے مسئلے کے لیے بہت تکلیفیں کاٹی انہوں نے، اس قدر تکلیفیں کاٹی ہیں کہ واقع میں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ جس قدر کو دعائیں دی جائے اتنا کم ہے، بہت ہی مصیبتیں کاٹی ہیں، ان کو برے لگتے تھے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے امام تیمیہ کو جب بادشاہ مرواتا تھا اس کو درے لگا کرتے تھے تو بادشاہ بڑا مشرک مرواتا تھا اس کو، پیر بڑے بے ایمان گندے عقیدہ تھے، بے نماز بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور پیر کہتے تھے کہ تیری نماز یہی ہے، تو ہمیں دیکھتا رہتا ہے، یہی تیری نماز ہے، جو تو ہم پر خرچ کرتا ہے یہ خرچ کرنا ہی تیری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ لو مزہ آیا نا؟ چنانچہ مرواتے تھے تو یہ تبسم کر لیتا تھا، اس نے کہا تجھے کیا ہے، میرے مارنے والے تھک جاتے ہیں اور تو باز نہیں جاتا، تو کہتا تھا میں کیا کہوں تجھے کہ جب تو مجھے مرواتا ہے حکم دیتا ہے تو مجھے آواز آتی تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں یہی کہتا ہوں یا اللہ تو مجھے استقامت دے دے۔ ہے بڑی چیز عجیب و غریب ہے، اور اتنا صاحب آدمی تھا۔ ایک بار اس کو کسی نے کہا جی حضرت آپ نے ہمارے ہاں تقریر کی، تقریر کے بعد چلے گئے قاعدہ جلیلیہ بھی ہے، چلے گئے تم اور آپ ملے نہیں، فرمایا کب؟ فلانے دن، فرمایا ان دنوں کے اندر میں جیل میں تھا، ان دنوں کے اندر میں جیل میں تھا، نہیں جی نہیں آپ تھے، اس نے کہا خدا کی قسم میں جیل میں تھا، مجھے نہیں پتا، کوئی اور ہوتا اس زمانے میں مشرک کہتا ہاں کوئی بات نہیں ہم آ جایا کرتے ہیں، یہی کہہ دیتا نا ہم آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن امام نے کہا کہ مجھے قطعاً کوئی پتا نہیں، مجھے خبر نہیں۔ آگے ایک جملہ کا بڑا عجیب، وہ کس قسم کی بات نہیں کرتا رہا، اگر کوئی اچھی باتیں قرآن و سنت مطابق کہیں وہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ میری شکل میں بھیجا ہوگا، اگر کوئی بری باتیں شرکیہ کرتا رہا کوئی جن بے ایمان میری شکل پر آ گیا ہوگا۔ دیکھا ہے صاف صاف باتیں۔ بہرحال دو سوالوں کے جواب ہو گئے، جبریل میکائیل کی دعوت ایک اور ہمیں سلیمان صاحب کی کلمات ملتے ہیں دو۔ باقی دیکھیے اگر کوئی چیز میں اختلاف بھی ہو امام تیمیہ سے تو ہونے سے یہ بات نہیں مناسب تمہارے لیے کیا ہے اس کو برا کرنا شروع کر دے۔ اختلافات ائمہ کے اندر نہیں رہے، کئی مسائل میں ہو رہے ہیں، ہوتے رہے۔ اب دیکھیے پہلے یہ واقعہ سمجھ لیجیے سادہ، اس کے بعد پھر اس واقعہ کو دوسرا سمجھیے۔ وما انزلہ اس کا تو ما تتلو پر پیروی کی انہوں نے ما تتلو شیاطین کی، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو اتارا گیا ملائکہ پر۔ سمجھ گئے ایک چیز، سمجھ بات کو، یعنی جب کتاب اللہ چھوٹی، کتاب اللہ کو چھوڑا تو کتاب اللہ کے چھوڑنے کی سزا کیا ملی؟ سزا کیا ملی؟ ما تتلو شیاطین کا پڑھنا، ما انزل الملائکین کی طرف جانا، یہ سزا ملی۔ اس قوم کو ان طالب علم اور مولوی کو سزا ملتی ہے جو کتاب اللہ نہیں پڑھتے پڑھاتے، نہیں دل لگاتے، پھر خدا سزا دے جاؤ ادھر ہی جاؤ۔ ہمارے زمانے میں ایک طالب علم مرا تھا، اللہ جانتا ہے مرتے وقت شاہ محمد میں کوشش کرتے سے کلمہ نکلے، التصدیقات الحمدللہ، یوں اس کی منہ سے نکل رہا تھا، کیونکہ اس کو سلم یاد تھی زیادہ، الحمدللہ بہت یاد کرتا تھا، اس کے منہ سے وہی کلمات نکلتے تھے، کوشش کی وہ کلمہ پڑھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو خدا ہمارا دل قرآن سے لگا لے، دل کے اندر قرآن گھس جائے۔ بات تو یہ ہے اصل میں جب یہ گھس جائے، میں یہ نہیں کہتا باقی علم نہ پڑھو، ان کو اتنا درجہ ان کا درجہ ہے۔ وما انزل علی الملکین، جو اتارے گا ملکین پر بابل کی شار میں، ہاروت اور ماروت دونوں کا نام تھا۔ وما یعلمان، پہلے واقعہ سمجھ لو اس کے بعد سمجھو گی تھی۔ یہاں جو قصے لکھی ہوئی ہیں کئی جھوٹ ہیں، ان کو بتاتا جاتا ہوں۔ کئی لوگوں نے کہتا ہے ہاروت ماروت، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سن کے کہا یا اللہ ہم دنیا میں جائیں، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم صبر نہ کر سکو یہ وہ، کہ نہیں یا اللہ بھیج۔ خیر زورہ کنجری تھی، اس کنجری کے بعد آ کر آئے، انہوں نے کہا کہ تم نفس تو دو جس کی وجہ تم اوپر آتے جاتے آدم دو، وہ لے لی ان سے، وہ جا کر وہاں تارا بن بیٹھی، یہ نیچے رہ گئے۔ ان کی چونکہ برے خیالات ہو چکے، خدا نے بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے۔ ان کو وہاں کنواں وہاں لٹکائے ہوئی ہے، سارے جہان کا دھواں ان کے ناک سے جاتا یوں نکلتا ہے۔ یہ سب باتیں گپے ہیں، جھوٹ ہیں، بالکل لاجانی باتیں۔ نہ کوئی زورہ کنجری کا قصہ ہے، نہ کوئی تارا بننے کا قصہ ہے۔ زورہ اس واقعے سے پہلے بھی ایک ستارہ تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، ان کے آنے سے سب باتیں جھوٹی ہیں۔ پھر فرشتوں سے یہ باتیں ہونا کہ وہ زنا کا مادہ یا خواہشات نفسانیہ کا لا یعصون ما امر اللہ، وہ مخلوق کی اور ہے، یہ مخلوق کی اور ہے، سمجھئے ایک۔ لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب ایک ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب موزہ القرآن، جو قرآن کے اوپر حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بہت تبدیلیاں ہیں۔ صحیح شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ اور ترجمہ ابھی ہمارے شاہ صاحب کے پاس تھا 100 سال پہلے کا، وہ قرآن پاک چھپا ہے کراچی میں قاضی عبدالرحمان نے، اس کے نسخے 40-50 میں لایا ہوں، جلد ہونے والے ہیں۔ اگر کہ اصلی پرانا جس میں تبدیلی نہیں، اب تو بڑی تبدیلی ہوئی، لیکن باوجود تبدیلی کے اس کنجری والا قصہ زورہ والا شاہ عبد القادر عائشی موزہ القرآن میں نہیں۔ ایک بات کہتا ہوں، انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک موزہ القرآن تفسیر ملتی ہے بازار میں، تفسیر ملتی ہے علیحدہ، اس کا نام ہے تفسیر موزہ القرآن، اتنی بڑی تفسیر ملتی ہے، وہ بھی منصوبہ شاہ عبد القادر، اس میں کئی جھوٹیں، یہ زورہ والا کنجری قصہ بھی اس میں ہے، یہ بھی وہاں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، لوگوں کی باتوں میں لوگوں نے باتیں کو سیڑ دی ہیں۔ شاہ عبد القادر کی موزہ القرآن کا نام لے تو اس کے اندر یہ باتیں کو سیڑی گئی ہیں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ شاہ عبد القادر کی باتیں ہیں، سمجھ گئے؟ یہ کو سیڑنے والوں نے کو سیڑ دی ہیں۔ اگر جھوٹی حدیثیں لوگوں نے بنا ڈالی ہے تو شاہ عبد القادر منسوخ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ دو۔ تیسرا، یہ بابر کی شہر میں دو آئے، یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ وہ دور تھا جس میں جادو پڑھنے پڑھانے کا بڑا ہی دور تھا۔ میں نے کہہ دیا آپ کو، جیسے کہ ہمارے زمانے میں منطق کا زور تھا، ہمارے زمانے سے پہلے زمانے تو اور منطق تھی، اس منطق کا ہر سنا ہم حیران ہو جاتے تھے۔ یہ میرے زمانے کا واقعہ ہے کہ میر سہوجی سے ایسی چیزیں 5 جگہ شروع ہوتی تھی اور منطق کے لیے صبر ہوتا تھا، کیسر فراورا، ہم یہ سب باتیں ادھر ہمارے بھی کئی بار رات ہوئی، سب چیزیں یہ دور گزرا ہے۔ ایسے ہی دور تھا کسی زمانے میں جادو کا، بے صحابہ دور تک کئی 100 لوگ پڑھنے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیجیے اس میں کیا کچھ کفر ہو رہا ہے، بچ جاؤ کہیں خدا تمہیں تباہ نہ کر دے، سمجھ گئے؟ پیغمبر نہیں بھیجے، فرشتے بھیجے۔ حضرت تھانوی مرحوم بھی لکھتے ہیں مفسرین سے نقل کر کے کہ فرشتوں کا آنا جو ہوتا ہے اس کے بعد قوم کو مہلت نہیں ملتی، یہ آخری سٹیج ہوتا ہے۔ لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا تنظروا، سورۃ انعام میں آتا ہے، مکے والے کہتے ہیں جی فرشتہ آتا، خدا کہتا ہے ظالمو اگر میں فرشتہ اتار دیتا پھر معاملہ ختم ہوتا، پھر تمہیں کوئی مہلت تو نہ ملتی۔ آخری سٹیج ہوتا ہے کیونکہ وہ قوم اس قابل تھی کہ آخری سٹیج میں پہنچ چکی تھی، نیز
पैगंबर आकर इतना कह सकता है चोरी हराम, इतना कह सकता है मंतिक पढ़नी हराम, इतना कह सकता है जादू सीखना हराम, लेकिन यूं नहीं कह सकता पैगंबर आओ मैं तुम्हें बताऊं सूर्य में क्या गलती है, कुबे में क्या गलती है, जादू में क्या गलती है, यूं जादू ये बताऊं, यूं नहीं है। क्योंकि पैगंबर मुकल्लफ होता है, मुकल्लफ होने के बाद वो कुफरिया कलिमात नहीं बता पड़ता, समझ गए। अल्लाह ताला जिब्राइल के मुकल्लफ नहीं थे, इन्होंने पूरी हकीकत बयान की, ये जादू हो रहा है, ये है, ये जादू ये है, ये जादू ये है, ये जादू ये है, इस जादू में ये शिरक है, ये शिरक है, ये शिरक है, ये खराबी है। हर जादू की हकीकत खोर खोर का बयान करते थे, फिर उसमें कुफरिया चीजें कहते थे ताकि लोग कुफर से बच जाए, मुकल्लफ नहीं थे। अब आया देखो, मायू अल्लेमान मिनादिन नहीं बताया करते थे किसी एक को, लेकिन कह देते थे हमारा आना इम्तिहान है, हमारा आना इम्तिहान है, आजमाइश है। मान गए बच जाओगे, न मानो कि तब तुम्हारी तबाही के दिन है। फला तक पूरे इंसान कुफर न कर लेकिन लोग बजाय कुफर से बचने के सीखते थे जिन वो कलिमात जिनकी वजह से जुदाई होती धावन बीवी में। और आज का भी तुम देखते रहते हो कि जो हमें लोग रोका करते थे, हम नहीं रुकते तमन्ते पढ़ने से, वमाम बेवारी नबी मिन अल्लाह बिल्लाह, हालांकि उधर देने वाले इनके साथ किसी को अल्लाह के हुक्म के साथ कोई चीज हो नहीं सकती जब तक अल्लाह को मंजूर रहो। ख्याल में खुदाई को मंजूर होता है तब भी, वरना जादू करने वाले हुजूर पर भी जादू किया, आयता ही मेरे पैगंबर को औद मेरे बिलवल पढ़िए असर दूर हो जाएगा, क्या बात है, कोई चीज कहाँ है, ये सब उसकी कुदरत के तरफ होता है। वही अल्लमून मा यज़रुला यनफुहुम, सीखते थे जो कुदरत दे न बना दे, वलकद आलिमू, हालांकि पूरी ताकि लोग जानते थे जिस चीज को ये खरीद रहे हैं इनके आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और बहुत बुरी वो चीज है जिसके बाद अपने जानों को बेच दिया था, जाने बेच कर, यानी क्या माना, गुमराही, सिहर, शिरक ले रहे थे। लो कानू यारू, हाय अब सो जानते, हाय अगर लोग ये मान लेते बच जाते शिरक से, इस जादू की बातों से अल्लाह के सवाब पाते। लो कानू यालम, वो इरादा तुम्हारा मुतव्वल का मसला, वहां कुरान ने कवर का ढलिमू, आगे कहता है कुरान लो कानू यालम, वो यह तुम्हारा मुतव्वल में आ चुका है। जिस इल्म से फायदा न लिया जाए वो इल्म न होने के काबिल है। अब आओ, मुराद क्या निकला, कुरान ने कहा हाय किताबुल्लाह छोड़ी, पैगंबर का साथ छोड़ा, सदा क्या मिली, सुलेमान साहब के तो मंसूब शुदा कलेमात लिए और जो मलकैन के ऊपर की उतारी गई थी लोगों को शिर्क कुफ्र से बचाने के लिए उल्टा उधर गए और किताबुल्लाह छोड़ी। समझ गए, ये भी कह चुका हूं, ये दो क्यों आए, पैगंबर क्यों नहीं आए, किस वक्त था, दौर कौन था, इसके बावजूद उस कौम का बेड़ा हलाक कर दिया। अब एक चीज है यहां बाल लोग और माना करते हैं आज्ञान में जो हमें पसंद नहीं, ये माना लिखा है किसने, मोहम्मद अली लाहौरी, मोहम्मद अली लाहौरी जो इस कादियानी पार्टी के साथ एक दूसरा है ना, लाहौरी पार्टी के हैं, वो भी कादियानी है, काफिर है। लाहौरी पार्टी जो मिर्ज़ा कादियानी को मुजद्दिद मानते हैं, उनको वो उन्होंने कहा है मीस, और उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा कि मां नाफिया है, मां उन कहने ये क्या मां नाफिया है, नहीं कोई माना यूं करते हैं, सही माने के बाद मैं दुआ माना कर रहा हूं, सही माना पर भाई कि तू इब्न तैमिया को बड़ा मानता है, इब्न क्या हद तक कोई अरबी को काफिर कहे। देखो एक बात है, बात समझिए, आप जानते हैं कि इमाम बुखारी ने इमाम हुनीवरत पर कुछ थोड़ी बातें कही हैं, कालाबाद नास के साथ थोड़ा लिखा है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो हालात इमाम हुनीवा के पहुंचाए गए हैं उसने समझा ओ अगर ये बातें हैं, यही बातें इमाम साहब की, तो मैं तरदीद ना करूं उसकी और मैं लोगों को से न बचाऊं तो मैं तो खुदा के आगे मुजरिम हूं। उन्होंने उसके लिए कहा कि यूं बाद उन्हें कहा
اس کی یہ تردید ہے۔ آگے امام صاحب نے کہا یا نہیں سمجھی میری بات کو، اس کا جواب تم یہی دیتے ہو کہ امام صاحب نے یہ بات یوں نہیں کہی بلکہ یوں فرمائی ہے۔ امام بخاری امام صاحب رد کرتا ہے اور ان کو پہنچی خبریں سمجھتے تھے کہ یہ خدمت ہوگی، لوگ اس سے بات جائیں۔ آخر میں آگے چلو، ابن عربی کی عبارتیں جو ابن تیمیہ کو پہنچی تھی، ان عبارتیں جو پہنچی تھی، امام تیمیہ نے سمجھا کہ یہ عبارتیں ہیں جس شخص کی وہ بہت بڑا زندیق ہے، لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آگے لاتا بات ابن عربی کی وہ عبارتیں تھیں یا نہیں، ان کی وہ مراد تھی یا، دیکھو نا قاعدہ ہے، آپ خود ہی سوچو، ایک آدمی میرا بھی نہ واقف ہے، بات ہے صاحب، مجھے تم دیکھ رہے جو کہ میں برا ہوں یا اچھا ہوں میں کر رہا ہوں، ایک آدمی بیٹھا ہے کہا افغانستان میں، اور اس کو پہنچا ہے غلام اللہ پنڈی بھی ہے جو بہت بڑا رسول کا بھی ادب ہے، صبح سے لے کر شام تک ظالم رسول کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اولیاء کرام کو مانتا ہی نہیں، صبح سے لے کر اولیاء کو گالیاں دیتے رہتا ہے، وہاں بیٹھ کر کہنا کہ اس کو غلام اللہ بڑا کافر ہے، بڑا بے ایمان ہے، اس کے قریب مت جاؤ، مجھے پتہ لگا اولیاء اللہ کو بڑا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ارادہ بات ہے کہ میں گالیاں نہیں دوں، بات سمجھو۔ اگر امام تیمیہ میں ابن عربی میں اس قسم کی بات نہیں آتی، یہ سب بات ان کی دیانتداری پر تھا۔ مجھے یقین سے ہے ابن عربی بھی، یہ لوگ جتنے بھی تھے سب دیانتدار تھے، بس دیانتی نہیں تھی، نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میرا امام تیمیہ کوئی پیر بھی نہیں، استاد بھی نہیں، میرے زمانے کے اندر بھی کوئی نہیں رہا، میں اس کی کوئی بات اچھی آتا ہوں تو آپ کا بیان کر دیتا ہوں میں نے نہیں کرتا، بلکہ عمر میں نے شاہ صاحب کے حوالہ دے دیا ہے، ان کی کتابوں کے بھی موجود ہے شاہ صاحب کا، آپ کتنے بڑے بڑے بھی کہہ کر جائیں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی زبانوں سے بھی ایک بات بھی دیکھوں، ہمارے دل بھی چھوٹے، زبانیں بھی چھوٹی، ہمیں حق نہیں پہنچتا مہامخواہ ان لوگوں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام نے ان کو گالیاں دے یا ان کے پیچھے لگے رہے، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ اپنی بڑھائی کے لیے اپنی کوئی بہتری کر کام کر لو، خدا سے یہ توفیق مانگو یا اللہ تمہیں خدمت کا موقع دے، یا تو یقین ہو جائے کہ موری اور بیٹھی ہیں، یقین ہے واقعی انہوں نے کیا، یا تمہارے زمانے کا ہو، لوگوں کو بچاؤ، پہلے گزر چکے ہیں اور ان کے متعلق کئی علماء نے بہترین سے بہترین کلمات میں استعمال کیے ہیں۔ بہرحال یہ تو بیچ میں آ گئی بات۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ ماں ناویہ بنایا ہے اس محمد علی لاہوری نے، اپنی تفسیر میں بیان قرآن کا نام ہے ماں ناویہ، تیرے کا معنی یوں کرتے ہیں، اب میں معنی غلط کر رہا ہوں ان کا، ماں ناویہ بنا کر ماں یعلمن رکھ کر خطہ منتہا بناتے مثبت کے لیے، خطہ لگاتے ہیں مثبت کے ساتھ، نہیں اتارا گیا مانا کائن پر، نہیں اتارے گا مانا کائن پر بابت اشار میں، نہیں سکھایا کرتے تھے، اتارا جاتا تو کہتے، اتارا جاتا تو کہتے انما نحن فتنہ فلا دو، حد ہے نا پھر، پیج در پیج کے بار کو بنا کر قرآن کو صرف اس لیے کہ نہیں یہ واقعہ ہوا ہی کوئی، خدا کے بندو صاحب بات بن سکتی، کیوں بڑے پھیرتے ہو؟ بہرحال یہودی لوگوں نے اپنے شرک کے پھیلانے کے لیے چند چیزیں استعمال کرنی چاہیے، ایک یہ کہ جبرائیل میں کل ہمارے دشمن، دوسرے کلمات ملتے ہیں جو منصوبہ سلیمان صاحب کی طرف ہے، دو، تیسرے ملائکین کے بیان جو ہمیں ملتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے غیروں کو پکارنا کوئی منع نہیں، اتنی شدت اس مسئلے میں کرنی نہیں چاہیے، کوئی پکارتا ہے پکارنے دو، جو پکارتا پکارنے اس پر زور نہ دو، قرآن پاک نے تینوں سوالوں کا جواب بھی بس یا لا تقولوا، اب تک مسئلہ کیا ہوا جی؟ پھر چلتے آؤ، پہلے دعویٰ، لوگوں اللہ کو پکارو، کار سازو ہوئی ہے غیب دانوی، فرشتوں کو نہ پکارو، جنوں کو نہ پکارو، باب آدم کو، پیروں فقیروں کو بھی، بیچ میں دو سوالوں کے جواب، تاکہ لوگوں کے بعد گئے بنی اسرائیلیو، مولویوں پیرو نوابو مسئلہ مانو، انعامات دوں گا، نہ مانو کے عذاب دوں گا، 5 انواع، ایک شک کی تردید 5 وجہ سے، اس کے بعد چیلنج مباحلہ، چیلنج مباحلہ، اس کے بعد پھر کہا کہ مانتے نہیں، 3 وجوہات پیش کرتے ہیں، ایک جبریل، ایک میکائیل کی عداوت، دوسرا
کچھ کلمات منصوبہ سلیمان کے تیسرے وہ تعلیمات جس ملائکین کا بیان کرتے ہیں. قرآن نے تینوں سوالوں کا جواب بھی سمجھے ہو. تب تک تم نے دیکھا ہے کوئی بات دعوے سے باہر ہو. اب یا لا تقولوا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص من رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ایک واقعہ پہلے سمجھ لیجئے. ان آیات کے سمجھنے کے لیے بات یہی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی یہودی جو دشمن تھے آیا کرتے تھے. تو کیونکہ 6 یہ بدترین دشمن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظالم آتی ہی کہا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ صحابہ بھی عرض کیا کرتے تھے رائنا رائنا. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا ہمارا بھی خیال فرمائے. جو دور دور ہوتے تھے یا کچھ رعایت فرمائے. تو لفظ ان کا مراد بھی صحیح تھی, لفظ بھی صحیح تھا. اچھے ارادے کے ماتات ہی استعمال کرتے تھے رائنا. خیال فرما لیجئے, ہماری رعایت میں فرما دیجئے. تو ان یہودیوں نے اسی لفظ میں بے ایمانی کرتے ہوئے راعنا میں ذرا اشباع کے طور پر کہنا شروع کر دیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں گستاخی یعنی چروایا, رائی چروایا, اے ہمارے چروایا. یہ لفظ رکھ بجائے ادب کے گستاخی کے لفظ پیغمبر کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. انہوں نے اس کو اس معنی میں لینے شروع کر دیا. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رائنا کو رعونت سے مشتق کیا جائے تو ہمارا بن جاتا ہے نادان بیوقوفی. سمجھ گئے؟ رائنا رعونت سے دیا جائے, رعونت سے یعنی اے بے وقوف ہمارے استغفر اللہ معاذ اللہ. سمجھ گئے؟ تو قرآن پاک نے اس لفظ میں جس میں دشمن اپنے لیے کوئی ایک اور غلط معنی لے کر استعمال کرنا ہو, قرآن نے منع کر دیا. لا تقولوا رائنا, یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو, یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو جس کے اندر ان کو موقع مل رہا ہے معنی کرنے کا. کئی وقولوا انظرنا, یوں کہہ دی کہ یا رسول اللہ ہماری طرف ملاحظہ فرمائیے, پر چھوٹی بات ایک ہی چیز ہے. ہاں ویسے خود بھی کان لگائے آپ, اچھے طریقے سے سننے کی کوشش کریں. باقی یہ جو کافر ہیں جو اس قسم کی باتیں پیغمبر کے حق میں کہہ رہے ہیں عذاب علیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. نہیں محبت رکھتے, نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہے. وہ کافر کون ہے؟ اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے, ولا المشرکین مکے کے مشرکوں میں سے. یہ دونوں قسم کے کافر, واہ یہودی واہ مشرکین, یہ کبھی نہیں ان کو پسند اور کبھی یہ دل سے نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ اتاری جائے کوئی بہتری بھی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے. یعنی ہیں تمہارے بدترین دشمن, تمہارے لیے اچھائی کی قطع نہیں چاہتے. ان کے دل میں حسد اور بغض کی آگ پڑی ہوئی ہے. یہ تمہاری خیر کو, تمہاری بہتری کے خواہاں بالکل نہیں ہے. واللہ واقعہ یہ چیز یہ چاہے یا نہ چاہے, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر جن کو چاہتا. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها, جو کوئی منسوخ کر دیتے ہیں کسی آیت سے یا اس کو بڑھا دیتے ہیں, مؤخر کر دیتے ہیں, لے آتے ہیں اس سے بہتری کو اور یا اس کی مانند. مراد کیا دیکھا ہے؟ ہم نے رائے نا کو ہٹایا ہے, انظرنا کو رکھ دیا ہے. یوں ہی ہمارا قانون ہے, کوئی چیز ہم اٹھائیں, کسی آیت کو منسوخ کریں, کسی حکم کو ہٹائیں تو یقیناً اس سے بہتر چیز ہم
دے دیا کرتے ہیں۔ علم تعلم، اے انسان تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے، تو نہیں جانتے انسان بے شک اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے تمام بادشاہی آسمانوں زمینوں کی، اور تمہارے لیے ان دنیا کے رہنے والوں نہ کوئی اللہ کے ماں سوا کوئی قریب کار ساز ہے، نہیں کوئی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ خیر یہاں تک تو ایک چیز ہے، آگے چلتے جا رہا ام تریدون، کیا تم ارادہ کر رہے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے پیغمبر سے اس قسم کے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس کے سوال کی گئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے بھی اس قسم کی باتیں موسیٰ علیہ السلام پر کی جو ان کے لیے شایع نشان نہیں تھی، پیغمبر کے حق میں کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے، تم اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بھی کفر لیتا ہے بدلے ایمان کے، فقط ضل سواء السبیل، وہ صحیح راستے سے گمراہ ہو گیا، ہٹ گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ لو يردونکم من بعد ایمانکم لو مستریہ ہے، اور بتاویل مصدر مفعول بھی واقع ہے ودّ کثیر کا۔ ودّ کثیر من اہل کتاب، اکثر اہل کتاب والے محبت رکھتے ہیں، کس بات کو چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، لوٹانا ان کا تمہیں، لو مستریہ ہے مصدر والا منع کر رہا ہوں، لوٹانا ان کا تمہیں بعد تمہاری ایمان کے کافر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں ایمان کے بعد پھر وہی کفر میں چلے جاؤ جس کو خود کافر ہے۔ حسد من عند انفسہم، یہ سب حسد کی آگ ان کے اندر موجود ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کی حق بالکل واضح ہو چکا ان کے لیے، فاعفو، درگزر کرو فی الحال، وصفحوا، اعراض کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، خدا اپنا حکم لانے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکات، زکات کو دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے آگے کرو گے بہتری سے اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو بصیر ہے۔ یہاں تک ایک موضوع چلا تھا، میں نے یوں سادگی کے ساتھ ترجمہ کر دیا ہے تاکہ آپ کو ایک حد تک ذہن میں چیز رکھی جائے۔ آخر میں دیکھیے کہ آیا اگر یہ لفظ بگاڑنے والے تھے خدا تعالیٰ نے اس کو کیوں اتارا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اتارنے کی حکمت تو خیر اللہ ہی کو معلوم ہے، تو میں کہتے ایک حکمت تو یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک حکمت یہ بھی ہے، شکر کرو اللہ نے اتارا تھا، اور اتارنے کے بعد کچھ انہوں نے بے ایمانی کی اور اس میں غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کیا، تو جھٹ خدا نے ہٹا کر دوسرا لفظ دے دیا، تو ہمیں اس میں سبق دے دیا کہ خبردار آئندہ تم بھی ایسا لفظ کبھی استعمال نہ کرنا جو مشرکوں کو اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہو، جھٹ روک دینا الفاظ کو۔ آخر میں حدیث میں آتا نا لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء فلان، لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مت کہا کر جو اللہ چاہے تو جو فلانا چاہے، بلکہ یوں کہا کرو بل قولوا ما شاء اللہ فقط، بلکہ یوں کو جو اللہ چاہے فقط۔ تو اس شریعت میں ہر وہ کلمہ جس کلمے سے دشمن کو کوئی مشرکوں کو فائدہ پہنچ رہا اس کو منع ہے، تو لہذا آج کا جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا فلان کوئی الفاظ ندائیہ بولتے ہیں، الفاظ ندائیہ بولتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں؟ وہ جی نہیں جی ویسے حاضر ناظر ہم نہیں کہتے ہیں، وہ اس کو تم بولو گے اگر تمہارے اندر جس کا صحیح عقیدہ ہے وہ بولے گا سوائے عقیدے حاضر ناظر کے، لیکن مشرکین اس کو لے لیں گے کس میں؟ حاضر ناظر کے عقیدے میں لے لیں گے۔ تمہارے ہر وہ کلمہ جس سے مشرکوں کو اپنے شرک پھیلانے کے لیے کوئی موقع مل رہا ہو یا پیغمبر کی گستاخی کا موقع مل رہا ہو، اس الفاظ کو روک دو۔ چنانچہ اسی آیت کے محتاط مولانا گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فتاوی رشیدیہ جلد ثالث میں، فتاوی رشیدیہ جلد ثالث غالباً 8-9 صفحے بدل سکتے ہیں کوئی بات نہیں، 8-9 میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر کہتے یا رسول اللہ اس اعتقاد کے محتاط وہ حاضر ناظر نہیں ہے، پھر بھی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے کہ اگر حاضر ناظر کا عقیدہ ہے
تب تو نرا شرک ہے. اگر حاضر ناظر کا عقیدہ نہیں تو منہ میں شرک ہے. اس سے بچنا چاہیے جیسا کہ قرآن نے رائے نا کو روکا. قرآن نے سمجھے میری بات کو, یہی آیت وہاں پیش کیا ہے. تو گویا کہ ایک یہ بھی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیں بتا دی کہ اگر کوئی اس قسم کی چیزیں جس سے کہ مشرکین کو شرک کرنے والوں کو موقع مل رہا ہو, ان کلمات کو چھوڑ دیا کرو تاکہ مشرکین کو شرک پھیلانے کے لیے کوئی موقع نہ مل سکے. ایک رہا یہ بات, یہاں تک ایک تفسیر میں ایک انداز کے ساتھ کیا, خیال میں آیا. عام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رائنا رائنا سے رعونت سے, لیکن اس پر اتنا زور دینا قرآن پاک کا کہ کتاب المشرکین جو نزل علیکم من خیر من ربکم, یہ نہیں چاہتے. یہ اس میں اس کو اتنا زور دینا کہ یہ خیر ہے, یہ خیر نہیں چاہتے تم پر. واللہ یختص برحمتہ, پھر آگے مانسخ میں آیت, اس کو آگے میں جا کر ام تريدون تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو جس کی موسیٰ سے ہم سوال کی. یہاں سوال سے مراد کیا ہے؟ یہاں اب بات سمجھنا. میرے شیخ نے فرمایا ہے, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بھی صحیح ہے, لیکن تمہیں آج میں کہہ چکا ہوں تفسیر برائے کے بارے میں. آج تم نے کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے لکھ کر بھیج دیا تھا وہ گائے کی مچھلی کی ذبح کرنے کے مسئلے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہر وہ چیز جو قرآن پاک کے معانی میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے, یعنی اور عقائد حقہ کے خلاف کوئی نہ ہو, جو سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں, تو قرآن پاک کے اندر کوئی چیز بھی بیان کی جائے تفسیر کے رنگ میں, وہ کوئی تفسیر رائے نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ تفسیر میں رائے ہوگی تب کہ سلف صالحین کے عقائد اور جماعت جو متفقہ چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. قرآن پاک میں جس قدر کوئی نقطے نکال سکتا ہے, استنباط کو چیز کر سکتا ہے, کوئی منع نہیں ہے. میرے شیخ نے یہاں فرمایا ہے کہ اب دیکھنا ماقبل کے ساتھ اگر رائے نہ کی یہی تقریر کی جائے, اس کو کوئی ماقبل موضوع کے ساتھ کوئی چیز لگتی نہیں ہے. کیوں ماقبل موضوع تم نے دیکھ لیا ہے اب تک, کل تک جو صبح سویرے سن چکے ہوئے کہ دار و مدار قرآن پاک اس موضوع پر چل رہا ہے کہ ایک ایمان والوں مشرکین اب ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں گے کہ انہوں نے پاس دلائل تو کوئی نہیں, دلائل تو کوئی نہیں سوائے اس بات کی کہ بودی باتیں, بے معنی باتیں کہ جی جبریل دشمن ہے, میکائیل دشمن ہے, جی ہمیں کلمات ملتے ہیں جی جو منصوبے سلیمان السلام ہے, یا جو ہاروت ماروت فرمایا کرتے تھے وہ باتیں ہمارے پاس ہے. یہی چیزیں ان کے پاس اور دلیل تو کوئی نہیں. اب دیکھنا نہ بچ اس تقریر کے مطابق اگر رائنا کو رائنا بھی لیا جائے, رعونت بھی لیا جائے تو ربط نہیں لگتا. پیچھے قرآن پاک ایک خاص موضوع شرک کے خلاف قرآن پورا قرآن بیان دیتا چلا آ رہا ہے اور اپنے مخالفین کی پوری چیزوں پر بحث کر رہا ہے. اب آگے چلا رائنا رائنا رعونت, اس کے کیا تعلق قبر کے ساتھ؟ بظاہر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی. بات سمجھیے, یعنی پیچھے جو موضوع چلا آ رہا ہے, موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ موضوع ایک ہے, جو شرک کی تردید ہے اس کو قرآن پاک دلائل کے ساتھ رد کر کے مخالفین اور مشرکین کے لیے قرآن پاک نے پوری بحث کرا ان پر. اب آگے جو موضوع چلا ہے رائنا رعینا یا رعونت, اس کو کیا تعلق اس کے ساتھ؟ اس بنا پر ہمارے شیخ, ہاں جی سمجھ گئے میری بات کو, دیکھیں میرے شیخ روایہ کرتے تھے رائنا سے مراد کیا ہے؟ مراعات, نگاہ داشتن. نہیں سمجھے؟ مراعات نگاہ داشتن, سمجھ گئے؟ نگاہ بانی کرنا, نگاہ بانی. یہ سمجھے میری بات کو؟ یہ ایسا لفظ ہے اس میں ایہام شرک ہے, منہ میں شرک ہے. کیونکہ اس کی یون کے یا رسول اللہ نے ہماری بھی رعایت کی جنا نگاہ رکھیے ہے, ہماری بھی ہم پر بھی نگاہ رکھیے. سمجھے؟ نگاہ داشتن مراعات داشت کرنا, سمجھے؟ نگاہ بانی کرنا, نگاہ رکھنا. تو اس میں مشرکین کے لیے موقع مل جاتا ہے کہ شاید پیغمبر بھی نگاہ بانی کرنے والے نہیں, سمجھے؟ آج نہیں, ہوتے 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 کبھی کس لفظ سے فائدہ, سمجھے میری بات کو؟
ہمیشہ دشمن ایسی چال چلتا ہے، اس وقت اگر نقصان نہ ہو سکے تو کسی وقت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہیں کہا شکر کرو کوئی کلمات ایسے ان میں استعمال ہو جائے جن کلمات کی وجہ سے ہمیں موقع مل جائے شرک پھیلانے کا۔ بات سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے الفاظ مل جائے جن میں ہمیں موقع مل جائے شرک کو پھیلانے کے لیے۔ چنانچہ رائنا صحابہ بڑے اعلیٰ معنی میں استعمال کر رہے تھے، لیکن مشرکین نے جھٹ یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کرنا چاہا کہ یہ نگاہ بانی، نگاہ بانی، نگاہ داشت اس معنی میں کرنے لگے کہ پیغمبر بھی شاید نگاہ بانی کرنے والے ہیں، نگاہ داشت کرنے والے ہیں۔ اس خیال کے مطابق اب ان کو موقع مل گیا شرک کو پانی دینے کا، شرک کو پھیلانے کے لیے موقع مل گیا۔ تو قرآن پاک نے کہا مان خبردار بس لا تقولوا رائنا، اس جملے کو چھوڑ دو۔ جملہ بڑا اچھا تھا، اچھی معنی میں تھا، لیکن اس کو انہوں نے شرک پھیلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں بتاؤں، اب لفظ مشکل کشا مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب مکتوبات میں بڑا عجیب لکھا ہے۔ لفظ مشکل کشا حضرت علی کو جو کہتے تھے لوگ ایک اور معنی میں، اور ہوتے ہوتے غلط معنی میں لے لیے لوگوں نے، منع ہو گیا۔ اصل مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ کے حق جو تھا نا وہ یہ تھا کہ لوگ مشکل مسائل، سمجھ گیا بات کو کہ نہیں، مشکل مسائل، معرکۃ الآراء مسائل لوگ جو حل نہیں کر سکتے تھے وہ پوچھنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس آتے تھے، تو وہ مشکل مسائل کو حل کرتے تھے۔ جب مشکل مسائل کو حل کیا کرتے تھے بن گیا مشکل کشا۔ سمجھے بات میری؟ سمجھے؟ یعنی مشکل مسائل کو حل کرنے والے، کھولنے والے۔ خیال آ گئی ہے؟ بری بات تو نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے فرمایا کہ لفظ تو برا نہیں ہے، لفظ تو بہت اچھا ہے کہ اس معنی میں مشکل کشا تھے کیا کہ جو مشکل مسائل تھے، بڑے مشکل ترین مسائل، ان کو آپ حل فرما دیا کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ فرما کیا ہو بن گیا مشکل کشا بن گئے۔ اب آتے لوگوں نے اب کیا لے لیا؟ مشرکین نے انہوں نے اس معنی میں لے لیا اور جی حاجتوں میں، نزدیک سے پکارے سننے میں، اس معنی میں لے لیا مشرکین اور شیعوں نے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا اب مشکل کشا کہنا کیا ہو گیا؟ منع۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھ گیا؟ پہلے لفظ کو اتنا نہیں تھا، لیکن غلط معنی میں اب دیکھیے دستگیر کا لفظ جو ہے اس کو بھی کوئی اندر کوئی بری بات نہیں ہے۔ کیا مانا؟ صحیح بات یہ ہے کہ میں مشکل میں پھنسا ہوا تھا، میں بڑے مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، اگر میری آپ دستگیری نہ کرتے تو میں ان مقامات کو حل صاحب کہتے ہیں غرض کیجیے، آپ اساتذہ کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ القادر جیلانی کا کوئی کہہ دیتا ہے بھائی میں تو ایمانداری سے قرآن پاک کے مشکل مقامات پر، احادیث کے مشکل مقامات پر میں سخت پریشان میں جو حل نہیں ہو سکتے تھے، میرے نے دستگیری کی ہے، کہتا ہے مجھے انہوں نے آ کر سمجھائے اور مجھے سمجھ آ گئے۔ لیکن آج کوئی کہے دستگیر تو کیا کہتے ہیں؟ اور جی دور نزدیک سے پکارے سن رہے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ میری مصیبتوں کو دور کرے، اب یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ان کلمات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ حاصل کا اطلاع۔ اب دیکھیے قرآن پاک کا مقصد، قرآن کا مقصد یہ ہے ہر وہ الفاظ جو فی نفس ہی معنی اس کا صحیح بن بھی سکتا ہے بھی، لیکن اس کو مشرکین اپنے معنی شرکیہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے میرے شیخ کی رائے، اس کے مطابق اب موضوع کے ساتھ چیز لگے گی، کوئی چیز بلا موضوع کے نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ سارے دستگیر کا مسئلہ بھی آ گیا، مشکل کشا کا بھی آ گیا۔ مولانا نے لکھا ہے، میں یہ مولانا حضرت شیخ مولانا اپنے کرم اس کا مولانا مدنی نے بھی، ہم جب جیل میں تھے نا ختم نبوت کے وقت جیل میں، تو ہمارے ساتھ مولوی عبدالغفور بھی تھا جیل میں کتابیں تھی ہر آدمی کے پاس۔ مولانا کی کتاب مکتوبات عبدالغفور دیکھا کرتا تھا، اور ادھر کتاب میں دیکھنے کے لیے کوئی ایک دیکھنا تو دوسرا، مگر زور کے بعد اس وقت ہم چائے پیا کرتے تھے، وہاں ٹال لیے تھے وہاں جیل میں، چائے سبز ہم بنایا کرتے تھے،
کیا یقین ہے؟ تو مولوی ظہور ایک دن آیا تو مجھے کہنے لگا حضرت علی مشکل کشا، بس اس نے کہا تو میں نے یوں ہی جیسا ہوتا ہے پسند لگا، میں نے کہا درلانا بےمانہ کچھ انسان، پھر انسان بےمان نہ بن یہاں۔ اس نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ علماء دیوبند نے بھی لکھا حضرت علی کو مشکل کشا۔ واقعی میں نے اس سے پہلے تو دیکھا ہی تھا، میں نے اس سے پہلے تو حضرت مدنی کی بات دیکھی نہیں، تو وقت بات پڑی بھی نہیں تھی۔ مجھے کہنے لگا اگر دیوبندی علماء لکھ دیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہے تو مان جائے گا تو، پھر تو مان جائے گا۔ اب میں واقعی میں حیران، میں کہ یا اللہ علماء دیوبند کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں انکار، میں نے کہا بھائی بات سمجھ تو خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ پیغمبر کے ارشاد کو چھوڑ سکتا ہوں، شرک کو میں کبھی دوبارہ کر سکتا، یہ بھی مجھے یقین ہے، جہاں میں چھوڑ بھی نہیں سکتا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ علماء دیوبند شرک بھی نہیں کہہ سکتے، میں کیا کہوں؟ میرا دل کس طرح مانے کہ میں مولانا کی مدری کے بارے سے نکال دوں؟ شاہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، یہ مولوی لطف اللہ صاحب بھی، سارے بیٹھے ہوئے سب۔ خیر کافی آدھے گھنٹے تک یہ بحث ہوتی رہی، آخر ہم نے کتاب لی اس سے، وہ پڑھی تو پڑھ کر بہت خوش ہوئی، بہت ہی خوش ہوئی واقعی مولانا مدری کے بارے دیکھ کر۔ پھر ہم نے پوچھا، میں کہا چل کہ تو نے جو کچھ کہا ہے اب تیرا نظریہ کیا، مولانا مدری جو کچھ کہا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر مولانا مدری تو جو بات کہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تو عبد الغفور کہنے لگا میں دیانتداری سے کہتا ہوں میرے یہی نظریہ ہے، میں کبھی نہیں کہتا غائبانہ حاجتوں میں وہ ہماری پکارے سن رہے ہیں اور مصیبتیں دور کر سکتے ہیں یا کچھ ہے گھر میں۔ دیکھو نا، ایک انظرنا، ایک انظر حالنا، نہیں سمجھے؟ انظر حالنا پھر بن جاتا ہے شرک۔ حالات ایک اللہ ہی جانتا ہے، بندہ کیا کسی کے حالات کو جان سکتا ہے؟ اس لیے بریویر کو انظرنا نہیں ہے، انظر حالنا ہے، سمجھ گئے؟ وہ تو شرک ہے کہ یہ حالات کو جان سکتا، میرے حالات ہیں، کل میں نے کیا کرنا ہے، رات میں نے کیا کرنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں نہیں رہنا، کیا کچھ، یہ سارے حالات ہیں نا۔ انسان کے پورے حالات کو تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، دوسرا کیا جانتا ہے؟ خیر بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو اب میرے شیخ کے مطابق کوئی چیز بے ربط بھی نہ رہی اور نہایت ہی اہم چیز ہو گئی، معمولی چیز بھی نہ رہی بلکہ بہت بڑی اہم ہو گئی، سمجھ گئے؟ اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، یہ میرے کا مطلب کیا بنے گا؟ مثلا تو میں مومنو کوئی لفظ ایسا استعمال نہ کرو جو مشرکین کو شرک پھیلانے کے لیے اس میں کوئی موقع مل رہا ہو۔ اب وہ حدیث سے بھی ہو گئی، حدیث میں آتا ہے لا تقولوا ما شاء اللہ ما شاء محمد بل قولوا ما شاء اللہ فقط، یہ مت کہو بنانا اللہ چاہے فلانا چاہے، بلکہ کہو جو اللہ چاہے فقط، تاکہ شرک کی بو نہ آنے پائے۔ اب دیکھ اگلی آیت لگ گئی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ینظرون علیکم من حرم ربکم، کوئی کافر خواہ گدی نشین اہل کتاب خواہ مکے کے مشرک ہوں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی اچھی سے اچھی چیز آئے، یہ چاہتے ہیں کہ ہائے ہمیں کوئی موقع اس کا رشتہ دارت کا ملے، یہ ہر ممکن رشتہ دار پھیلائیں گے اور شرک پھیلانے کی کوشش، لیکن یہ پھیلاتے رہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کو خاص کرنے کے لیے چاہتا ہے، اللہ ما ننسخ من آیۃ ننسها، جو بھی ہم منسوخ کر چکے ہیں کسی آیت کو اور ان سے یا مؤخر کرتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، ان سے دو معنی ہیں، مؤخر کرنا یا بڑھا دینا، بڑھاتے ہیں، نات بخیر منہا، دیکھا ہے رائنا کو ہٹایا ہے اور انظرنا کو کسی میں شرک کی بو بھی رتی نہ آنے پائے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ایک اب یہ مسئلہ اور چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی آیت منسوخ ہے بھی یا نہیں، ایک اور مسئلہ چلتا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی منسوخ بھی ہے کہ نہیں، لیکن اگلی آیت دیکھ لو اس کے بعد حل ہو جائے گا، پھر اس کو بیان کرتا ہوں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اب حل ہو جائے گا، دیکھو اب یہ بھی لگ گیا ہے، کیا تم چاہتے ہو اپنے پیغمبر سے اس قسم کی باتیں کرو جس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کس طرح کی گئے؟ نکالیے سورۃ آراف، سورۃ آراف
सभा है 231 मियतैन वाहिद व सलासून। देखा है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब फिरौनी हलाक हो गए, फिरौन के हुकूमत के अराकीन सारे हलाक हो गए, ये पार चले गए। इस जाके देखे ना पार जाकर एक अजीब गरीब कौम है एक कौम है बस बनाई है हाजत रवा, चूमा चाटी हो रही है, रोजानू बैठी हुई है, हाजतें मांग रहे हैं। कहने कि या मूसा फातला कौम या कुनलाम कालू या मूसा इजअलना इलाहन कमा लहू आलिया। या मूसा इजअलना इलाहन कमा लहू, ए मूसा हमें भी ऐसा हाजत रवा बना देना जिससे इस कौम के हाजत रवा है ना। वाह वाह, जो कुब्बा देखा रोजा देखा ना खूबसूरत रोजा, वाह वाह सदके जावा तेरे नाए तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे आखिर में इजअलना इलाहन कमा लहू आलिहा, हमें भी ऐसा बना कर दीजिए कमाल वालिया जिस कौम क्या इला है। काल इन कौम तुम बड़ी नादान लोग हो, क्या समझे तुम। अब आज अम तसलू रसूलकुम कमा सुएल मूसा बिन कबलो, जिसके मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी पैगंबर पर शिरकिया अल्फाज के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। हमें तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम भी इस किस्म की कलमात कहोगे जो मूसा की कौम ने कहा था, लिहाजा तुम इस किस्म की कलमात इस्तेमाल ही न करो जिसमें शिरक की रत्ती और बू भी आ रही हो। वो मैं ये तबदुल कुफ्र बिल ईमान, जो ये तो मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या सवाल है कि इमाम साहब के मदद के बगैर कोई करे तो इमाम मुकल्लिद नहीं है। भाई इमाम साहब ने कोई थोड़ी लिखा है कि मेरी फलानी तफसीर है तो फलानी न करे, कोई समझ नहीं आई तो है। चलो मान सक में नातुन से हा नात में गैर में नातुन से, चलो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने गलती की है कि पार जाने के बाद उनसे कलमात ऐसे निकले हैं कि जो कलमात उनकी शायान शान नहीं थे और शिर्क की तरफ मुहिम थे। लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम इस किस्म को कोई कलमा भी निकालो इतने ईमान के बाद और इस कदर मोमिन ईमान नसीब हो जाने के बाद तुम्हारी जबानों से कोई कलमा नहीं निकलना चाहिए जिस कलमे के अंदर शिर्क पानी भी मिल रहा हो। और समझ गए, आगे चले गए। बाकी रहा ये यहूदी बद्दा कसीर मिनाल किताब, यहूदी कभी तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होंगे। ये हमेशा ये चाहेंगे सराहतान या जिमनान या इशारातान या खींचतान में तुम्हारे अंदर शिर्क फैलाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें फिर उसी अकीदे गंदे में ले जाने की कोशिश हो। बब्बा कसीम लाओ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफारा, वो चाहेंगे लौटाएं तुम्हें काफिर की तरफ। हसन दिन अनहुसैन, ये उनके दिल में हसद है, हाय हाय क्यों ये बढ़ते जाते हैं। मिन बाद मा तुम फाहू, अच्छा फाहू क्या माना, अभी इनको कत्ल न करो क्योंकि कत्ल को नहीं आया था। बस वो एराज करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरे, हाँ कत्ल की बजाय क्या करो, अकीमुस्सलात अमर मुसलिह, पूरी नमाज की मुदावमत करो, ज़कात देते जाओ। वो बात कदम इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। यहां तक तो मौजू अब पूरा होया है। हमारे यहां अब मसला हल हुआ है। ये आयतें अलबत्ता एक बात रहती है, मानन सक बिन आयत मुनस्सिहा, इसमें एक मसला चलता है आयत के मनसूख होने न होने में। आयत के मनसूख होने न होने में बहस चलती है। वो ये है आयत कोई कुरान में मनसूख है भी या नहीं। बात समझिए, मुतकद्दिमीन में नसख का माना और था। एक आयत आम है, दूसरी तखसीस कर रही है। लोग कहते हैं ये तखसीस कर रही नासिख, पहली आम मनसूख। एक मुतलक है, दूसरी मुक़य्यद है। मुक़य्यद नासिख, मुतलक यूं करते थे, लेकिन अमल करना नहीं। उनकी इस्तिलाह ये और थी। नसख का माना क्या है, कायद मुक़य्यद करने वाली। वो नसख ये मान नहीं था कि मनसूख है, अमल करना नहीं या तिलावत नहीं। एक है तुम्हारी किताब खुशामी जो पढ़ा हुआ है, मनसूख तिलावत या मनसूख हुक्म, ये इस्तिलाह में नहीं थी।
اس لحاظ سے پہلے ان کی اصلاح اپنی تھی، اس اصلاح میں کئی سو آیات بنتی ہیں منسوخ، عام خاص نسخ، مطلب کوئی ایک نسخ، ذرا قید آگے نسخ، یہ اور چیز تھی۔ متاخرین نے آ کر اصلاح باندھی، متاخرین نے آ کر اصلاح باندھی، کیا منسوخ ہے، حکم منسوخ ہے، منسوخ ہے تلاوت منسوخ ہے۔ اب سمجھے یہ نہیں منسوخ آئی، اس لحاظ میں بڑی بحث ہوئی ہے کہ حکم منسوخ ہونے کے اعتبار سے کوئی آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ پہلے لوگوں جو آیتیں لکھی تھیں سیوطی آیا، یہ واقع میں سیوطی اگرچہ ہے حاتم العلم لیکن بھائی اس کے بڑے علوم میں دسترس ہے، بڑے علم حدیث میں، تفسیر میں، معانی میں، نحو میں، اس قدر اس کی دسترس اللہ کے بندے کی، اگرچہ ہے حاتم العلم، باتیں صحیح بھی لکھ جاتا ہے، کئی روایتیں خاص کر کے بڑی روایتیں صحیح بھی لاتا ہے، بہت ہی ضعیف۔ سیوطی نے اس تفسیر کے معاملے کے اندر بڑی بڑی بحثی کتابیں لکھی ہیں۔ سیوطی لکھتا ہے اتقان میں اور جوابات دیے حدیثوں کے، جواب آیات کے جواب دیتے 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 آخر اس مقام پر آیا ہے، یہ لکھا ہے اس نے سیوطی نے کہ 22 آیات منسوخ ہے قرآن پاک میں، باقی کوئی آیت منسوخ ہو نہیں۔ بات سمجھے ہے؟ سیوطی نے 22 آیات یا 21 آیات مان گیا ہے، باقی آیات نے جواب دے گیا، دیتا گیا، کہتا ہے کوئی آیت منسوخ نہیں رہتی۔ جن 22 آیات کو یا 21 آیات کے جواب یعنی منسوخ کہا ہے اس نے، ان کے جوابات دیے پھر شاہ ولی اللہ نے رحمت اللہ علیہ بیجوی نے۔ شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ 22 آیات ہی منسوخ نہیں ہے، جواب دیے اصول کے مطابق، لیکن 5 آیات شاہ ولی اللہ صاحب بھی مان گئے۔ وہ ہے کہ 5 آیات تک معاملہ پہنچا ہے کہ آیات کیا ہیں، منسوخ ہیں۔ 5 آیات میں ایک آیت کا معنی سورۃ احزاب میں ایک آیت ہے، سورۃ احزاب میں اس آیت کا معنی ایسا کر گئے کہ وہ آیت منسوخ ہو نہیں رہتی۔ انشاءاللہ وہ آیت وہاں پہنچوں گا تو میں کہا کرتے ہیں یہ آیت آ گئی ہے۔ اب سوچو، پہلے ان کو منسوخ کہا لیکن ترجمہ کرتے وقت ایسا معنی کیا کہ وہ منسوخ ہو نہیں رہتی۔ کل کتنی بن گئی؟ 4۔ میرے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے جن 4 آیات کو شاہ ولی اللہ صاحب نے منسوخ مانا ہے، میرے جی وہ 4 آیتیں بھی منسوخ نہیں ہیں۔ میرے شیخ ان 4 آیات کا بھی انہی اصول کے محتاج جواب دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں تحقیقات ہیں، کسی مفسر نے ایک معنی سمجھا یوں، فرمایا یہ آیت کیا ہے، منسوخ ہے، کسی مفسر یوں معنی ایک اور کو سمجھ لیو کہا منسوخ ہو، یہ تو معنی کی بات ہے، معنی کی۔ ابھی آ رہے دوسرے پارے میں ایک آیت آ رہی ہے، دوسرے پارے آ رہی ہے۔ بہرحال میرے شیخ کے نزدیک کوئی آیت منسوخ بھی نہیں۔ حضرت انور شاہ صاحب مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے کوئی آیت میں کل الوجہ منسوخ نہیں۔ سمجھے شاہ صاحب کا قول، انور شاہ صاحب مرحوم کا قول، کوئی آیت میں کل الوجہ منسوخ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ کسی ایک آدھ وجہ سے اگر منسوخ ہو تو دوسری وجہ سے منسوخ، یوں معنی مطلب بن جاتا ہے ایک معنی کے اعتبار سے منسوخ ہو سکتی ہے لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے منسوخ ہو۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا، جو شیخ انور ہیں ہمارے وہ بھی اسی کے، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب بالکل صاف اس بات نکالتے۔ اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، میں اس پر بھی مولانا حسین علی صاحب پر حیران ہوں، صحیح بات ہے، اتنا حیران اس شخص پر، یہ بالکل جنگلوں میں رہنے والے تھے۔ تم لوگوں نے میاں والی نے دیکھی نا کچھ، میرے شیخ کی جگہ بالکل کڑوا پانی، میٹھا پانی بھی نہیں تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری جگہ میں پانی کڑوا تھا تو میں نے بیت اللہ کے پاس جا کر منتظم کے پاس کھڑے کر دعا کی تھی، یا اللہ جگہ بھی مجھے وہ ملی ہے کہ جہاں کڑوا پانی ہے، جگہ بھی بڑی دور دراز ہے، تو مولا مجھے دل بھی چاہتا ہے تیرے قرآن کی خدمت کرنے کا، لوگ کس طرح آئیں گے، یا اللہ اگر پانی تو میٹھا کر دے تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو ایک گڑھا دے دیا تھا، وہاں پانی میٹھا تھا۔ تو بہرحال وہ ہمارے صحیح بات تو یہ ہے بھائی کہ حضرت کی باتیں تو یوں آتی ہیں تو طبیعت میں بھی ہلکی آ جاتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے شیوخ بھی دیکھے ہیں اور قابر بھی دیکھے ہیں، لیکن ان میں ایک خاص رنگ تھا، عزت سب کے ہمارے دل میں ہے، ہونی بھی چاہیے
آپ اس میں حیران ہوں گے ہمارے اندر تو بو بھی نہیں ان کی. میں دیانتداری کی صحت کہتا ہوں ہمارے سب کے اندر کوئی نہیں. وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا فلانا آدمی کو دیکھ کر سمجھ آ جائے. قطعاً نہیں, قطعاً معاملے میں کچھ مصنوعیوں کو اتنی یاد تھی کہ ہاں شعروں کی شعر ایک سانس میں پڑ جاتے تھے. کئی یا حفظ اکثر ہے شعر یاد احادیث پر اس قدر کو تھا ایک عجیب و غریب انداز میں کرم کر جاتے ہیں اس کے لیے اور ایک خاص اپنی طرف سے عجیب و غریب کرتی نہ جو کوئی خوشی تھی کہ سارا پڑا کرتے